السلام علیکم۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو کی آنے والی قسط نہایت ہی دھماکےدار اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نہ صرف قمار آئرہ کے گھر والوں کو منانے میں کامیاب ہوگا بلکہ آئرہ سے شادی بھی کر لے گا، لیکن اسی شادی پر قمار آئرہ سے دھوکہ کرے گا کیونکہ قمار اپنے ٹھکرائے جانے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد قمار آئرہ سے بدلہ لے گا، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گا اور پھر شادی والے دن ہی اس سے شادی سے انکار کر دے گا۔ تو کیا قمار واقعی آئرہ کو دھوکہ دینے والا ہے؟ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اب قمار کو بری طرح ذلیل کیا جا چکا ہے۔ پہلے عرفان صاحب نے اس کی شدید بے عزتی کی اور پھر آئرہ نے بھی اسے زوردار تھپڑ مار کر اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لا دیا۔ کاش قمار نے اپنے والدین کو دھمکا کر یہ بات کی ہوتی۔ اگر رشتہ عرفان صاحب اور اس کی بیوی سے ہوتا تو شاید یہ صورتحال ہی نہ بنتی اور وہ فوراً راضی بھی ہو جاتے، لیکن قمار کے والدین کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر عرفان صاحب کو یقین ہو گیا کہ قمار نہایت مغرور انسان ہے۔ یہ ذلت اور دھچکا بالکل ضروری تھا، کیونکہ انہی واقعات نے قمار کو بدلنے پر مجبور کیا۔ اب قمار نے اپنے بزنس کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، لیکن اس کے والد کو اپنے بیٹے کے خون پر پورا یقین ہے کہ یہ آدمی کبھی بدل ہی نہیں سکتا۔ مگر اب قمار نہایت سمجھداری اور عقل مندی سے بزنس میں کام کرے گا اور اچھا خاصا منافع بھی لائے گا۔ یہ دیکھ کر اس کے والد بہت خوش ہوں گے اور پوری ٹیم قمار کی تعریف کرے گی۔ اپنی بے عزتی اور ذلت کے بعد قمار کی زندگی میں بڑے بدلاؤ آئیں گے۔ پہلے وہ بزنس جوائن کرے گا اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دے گا۔ دوسرا، قمار آئرہ کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا، اسے تنگ کرنا اور بار بار کال کرنا بند دے گا۔ وہ مکمل طور پر آئرہ سے دوری اختیار کر لے گا۔ ان سب کے بعد قمار کو احساس ہوگا کہ وہ واقعی غلط تھا۔ پھر قمار اشتیاق کو فون کرے گا۔ اشتیاق آئے گا اور اسے خوشخبری دے گا کہ میری منگنی اگلے ہفتے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری منگنی میں آؤ، اور تم نے ایسا کیا کر دیا کہ میرے ہونے والے سسر نے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ جس پر قمار کہے گا مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، میں دنیا داری نہیں سمجھتا۔ جب میں کسی کو سچی پسندیدگی سے ڈھونڈتا ہوں تو وہ ہراسمنٹ بن جاتی ہے۔ گھنٹوں کسی کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پر کھڑا رہنا بھی انہیں برا لگتا ہے۔ میں نے تمہارے مشورے پر رشتہ لے جا تو گیا، لیکن وہاں بھی مجھے بے عزت کر دیا گیا، دھکے دے کر نکال دیا گیا اور سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود کو بدلوں گا، سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں مغرور نہیں ہوں، میں نہ کارا یا کمینہ نہیں ہوں، بلکہ ایک کمپنی چلاتا ہوں اپنی قابلیت سے، اور اب میں آئرہ کے پیچھے بھی نہیں پڑوں گا۔ اگر آئرہ میری قسمت میں ہے تو وہ مجھے ضرور ہی مل جائے گی۔ یہاں قمار اشتیاق کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بھی بتائے گا۔ میں کبھی محبت، نفرت اور ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ میرے والدین کی بھی آپس میں کبھی نہیں بنی، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتے رہے، اس لیے میں ایسا بن گیا ہوں، ایک ضدی مغرور انسان۔ جسے والدین کی محبت نہ ملے وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ آئرہ تو محبت سے بری ہوئی ہے کیونکہ اس کے گھر والوں نے اسے بہت پیار دیا ہے۔ اگر میرے والدین بھی مجھے وہ پیار دیتے تو شاید میں ایسا نہ ہوتا۔ جس پر اشتیاق قمار سے کہے گا اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب تمہیں اس کے ساتھ ہی جینا ہوگا، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو راستہ خود ہی بن جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اشتیاق یہ سب کچھ فلک کو بھی بتا دے گا، مگر وہ آئرہ سے بھی کہے گا مجھے پتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ اس کے بعد آئرہ کہے گی مجھے معلوم ہے وہ دل کا برا نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ اشتیاق کہے گا میرا کام تھا بتانا، ماننا یا نہ ماننا تو۔ بعد میں جب آئرہ اپنے کمرے میں جائے گی فلک بھی یہی بات کرے گی کہ اشتیاق ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے بھی محسوس کیا کہ وہ دل کا برا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا انسان ہے، مگر وہ اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ آئرہ جواب دے گی اگر وہ اپنی زندگی میں خود پریشان ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اسے اپنے والدین سے خود بات کرنی ہوگی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس نے ہمارا بہت وقت ضائع کیا ہے اور میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ وہ بابا سے بدتمیزی کرے۔ آئرہ کے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے، وہ قمار سے بچ تو گئی ہے مگر فاریہ نامی چڑیل سے نہیں بچ پائی۔ جیسے ہی آئرہ یونیورسٹی جائے گی فاریہ پھر سے کہے گی، فاریہ آئرہ سے کہے گی میں آخری بار تمہیں وارن کرتی ہوں، اگر دوبارہ قمار کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں تمہیں اور تمہارے پورے گھر والوں کی ساری عمر کے لیے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ آئرہ جواب دے گی اپنے قمار کو اپنے پاس ہی رکھو بہن، تمہارا شہزادہ قمار مجھے ذرا برابر بھی پسند نہیں، اسے سنبھال کر رکھو اور اسے کہو مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ فاریہ کو اب یہ لگتا ہے کہ اگر آئرہ قمار کو چھوڑ کے چلی جائے گی تو قمار اسے پسند کرنے لگے گا، جبکہ وہ جانتی ہے کہ قمار اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی فاریہ قمار کو پسند کرتی ہے۔ اس کے والدین کی بگڑی زندگی نے اسے محبت کا محتاج بنا دیا، اس لیے وہ حد سے زیادہ ضدی اور جنونی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ادھر قمار بھی اس پورے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کرے گا۔
जब वो घर वापस आकर थका हारा बैठेगा तो उसकी दादी कहेगी, कम्यार मुझे समझ नहीं आता, उस लड़की ने तुम्हें ऐसा क्या कहा कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। कम्यार कहेगा, दादी उसने दिल पर हाथ रखा है, अब मैं उसे साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो बुरा इंसान नहीं जो वो समझती है। जल्द ही फलक और इश्तियाक की मंगनी भी हो जाएगी और इश्तियाक लाजमी तौर पर कम्यार को भी बुलाएगा। यूं कम्यार को आयरा के करीब आने का मौका मिलेगा और वो जाहिर करेगा कि वो वाकई बदल रहा है। लेकिन लगता तो कुछ इस तरह है कि ये सब कुछ कम्यार का एक ड्रामा है। वो अंदर से सिर्फ इंतकाम लेना चाहता है। वो आयरा और उसके घर वालों को यकीन दिलाएगा कि वो बदल गया है। खानदान वाले भी राजी हो जाएंगे और जैसे ही शादी का दिन आएगा कम्यार कहेगा, मैं आयरा से शादी नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता था, वैसे भी मैं इसके पीछे पागल था। अगरचे ये सब कुछ कम्यार का मंसूबा लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू ये भी जाहिर करते हैं कि शायद वो वाकई बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उतने तक के लिए अल्लाह हाफिज।